آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ شاید نرس نے ڈرپ میں جو دوائیں ڈالی تھیں ان میں کوئی خواب آور دوا بھی شامل تھی۔ کچھ دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو تاریکی چھا چکی تھی۔ بیڈ روم میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میرے بستر کے پاس ایک کرسی پر ایک ہیولا سا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے حرکت کی وہ ہیولا متحرک ہو گیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ کوئی نرس تھی، شاید اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ صبح دوسری نرس تھی۔ یہ والی نرس خاصی کم عمر سی تھی، شاید حال ہی میں نرسنگ مکمل کی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خوبصورت تھی یا نہیں، لیکن میری آنکھوں کو بھلی لگی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے میرے اتنے نزدیک آ کر پوچھا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کے بدن کی مہک محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میری جسمانی نشوونما خاصی تیز تھی۔ 12 سال کی عمر میں 15 سال کا لگتا تھا، اور شاید یہی رفتار میری ذہنی ترقی کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور 12 سالہ لڑکا کسی لڑکی کی قربت کو یوں محسوس کر سکتا تھا یا نہیں۔ بہرحال مجھے اس کی قربت اچھی لگی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، اب کچھ ٹھیک محسوس ہو رہی ہے، میں نے ذرا شرارت سے کہا تو وہ شرما گئی تھی، لیکن اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ بے ساختہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، دروازے پر کاجل کھڑی تھی اور کڑی نظروں سے نرس کو گھور رہی تھی۔ حسب معمول اس کے بے پناہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ آنکھوں میں غصہ چمک رہا تھا۔ اس نے اندر آ کر نرس سے کہا، گیٹ آؤٹ۔ نرس دم بخود رہ گئی۔ غالباً اسے ایک بچی سے اس لفظ اور اس لہجے کی امید نہیں تھی۔ وہ ابھی اس حکم کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ نرس اس کی بات نہیں مانے گی اور وہ جنونی ہو جائے گی۔ فی الوقت میں اس قابل نہیں تھا کہ اسے روک سکوں۔ اپنے معاملے میں میں نے ایسا ہی جنونی پایا تھا۔ جب اس نے ذرا ہوش سنبھالا تھا تو ماں کی پرواہ کیے بغیر گھنٹوں میری گود میں چڑھی رہتی تھی اور کسی صورت اترنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں اسے اس کی مرضی کے خلاف گود سے اتار دیتا تو وہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ مجھے بھی سیاہ چمکتی آنکھوں والی یہ لڑکی اچھی لگتی تھی، لیکن جب وہ روتی تھی تو مجھے بیزار کر دیتی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نیچے جانے سے گریز کرتا تھا تو وہ مجھے تلاش کرتی اور اوپر آ جاتی اور کسی نہ کسی طرح مجھے ڈھونڈ نکالتی تھی۔ ماں پارا اسے میری لہلا کہتی تھی۔ وہ مجھے چھڑا کرتی تھی۔ یوسف، ذرا سوچ، اگر بڑے ہو کر اس نے کہہ دیا کہ اس نے تم سے شادی کرنی ہے تو؟ ہرگز نہیں، میں جلدی سے کہتا۔ میں اس کالی رونے والی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ کالی کہاں ہے؟ اتنا پیارا رنگ ہے، تمہیں معلوم ہے گورے اپنے جلد اس رنگ کے کرنے کے لیے گھنٹوں دھوپ سینکتے ہیں۔ سچی بات تھی کہ بچپن میں جب کاجل نے میرے بال کھینچے تھے میں اس سے چڑھنے لگا تھا۔ وہ زبردستی میرے سر ہو جاتی تھی تو میں زہرا بیگم کے خوف سے اسے برداشت کر لیتا تھا، مگر رفتہ رفتہ میں اس کا عادی ہوتا چلا گیا، جیسے شرابی تلخ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر میں اس کے جنون سے ڈرنے لگا۔ غصے کے عالم میں وہ اپنے ساتھ مجھے بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ ایک بار اس نے اتنی سی بات پر پیپر ویٹ میرے سر پر کھینچ مارا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلنے کے بجائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ میرا سر پھٹ گیا تھا، اور دوسری بار اس نے ایسی ہی کسی بات پر ناراض ہو کر سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کی عمر صرف 6 سال تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے تیراکی آتی تھی اور اس کے ڈوبنے سے پہلے میں اسے نکال لایا تھا۔ وہ دوبارہ پانی میں کودنے پر کمر بستہ تھی۔ اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو پانی میں کود بھی جاتی۔ وہ اتنی ہی ضدی تھی۔ بعد میں اکثر کسی بات پر میں جل کر اسے کہتا، اچھا تھا کہ اس روز میں تمہیں سوئمنگ پول سے نہ نکالتا۔ تو نہ نکالتے؟ وہ اطمینان سے کہتی، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے نکالو۔ میں بھنا کر کہتا، اگر نہ نکالتا تو تمہاری والدہ محترمہ الزام لگاتی کہ میں نے تمہیں دھکا دیا۔ تو میں آئندہ سوئمنگ پول میں چھلانگ نہیں لگاؤں گی۔ اس نے سوچ کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ آئندہ تم نے میری کوئی بات نہیں مانی تو میں مما کی ساری نیند کی گولیاں کھا لوں گی۔ اس نے گویا تجویز پیش کی۔ پھر تو مما تمہیں کچھ نہیں کہیں گی؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ خدا کے لیے کاجل کی بچی، تم دھمکیاں دینا نہیں چھوڑو گی؟ بالکل نہیں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ صرف 8 سال کی تھی اور میرے پاس کسی 1 سالہ بچی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نرس کو میرے قریب دیکھ لیا تھا اور مجھے نرس کی عافیت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی میں نے جلدی سے نرس سے کہا، سسٹر آپ پلیز باہر جائیے۔ نرس نے باہر جانے کی درخواست سے زیادہ لفظ سسٹر کا برا بنایا تھا۔ کاجل پاس آ کر مجھے گھورنے لگی تھی۔ یہ نرس کی بچی تمہارے پاس کیا کر رہی تھی؟ اس نے حاسدانہ لہجے میں کہا۔ میرا ٹمپریچر لے رہی تھی، میں نے کہا۔ جلدی میں مجھے یہی بہانہ سوجا تھا۔ تھرمامیٹر کہاں تھا اس کے پاس؟ اس نے مشکوک انداز میں مجھے دیکھا۔ ایسے ہی چیک کر رہی تھی، میں نے چڑ کر کہا۔ اور تم اب آ رہی ہو مجھے دیکھنے؟ میں آئی تھی تو تم سو رہے تھے، ابھی مما نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بلا تکلف میرے بستر پر چڑھ گئی۔ ان دنوں خاصی فربہ ہوا کرتی تھی۔ موٹی کہیں کہ مجھ پر کہاں چڑھی آ رہی ہو، پہلے ہی میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، 1-2 تم اور توڑ دو گی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ جان بوجھ کر مجھ سے چپک کر بیٹھ گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اب مما نے مجھے آنے کی اجازت کیسے دی؟
تم نے یقیناً کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں نے اندازہ لگایا، لیکن تم نے چھپ کر کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا۔ جی نہیں، اس نے فوراً صفائی پیش کی، میں نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ میں دنگ رہ گیا۔ تم نے 2 دن کچھ نہیں کھایا اور سوئے بھی نہیں، اس نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ پھر مما نے اجازت دے دی۔ میں نے دائیں ہاتھ سے سر تھام لیا۔ کاجل تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ بس ہوں، وہ غصے میں آ گئی۔ اور یہ نرس یہاں کیوں ہے؟ اس سے کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں کوئی چیز مار کر اس کا سر توڑ دوں گی۔ بابا وہ میرے ساتھ کھیلنے نہیں آئی ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ میں بیمار ہوں، وہ میری دیکھ بھال کر رہی ہے۔ دیکھ بھال میں بھی کر سکتی ہوں، اس نے کہا۔ دیکھ بھال میں بھی کر سکتی ہوں، میں نے اس کی نقل اتاری۔ انجیکشن لگانا تو ایک طرف رہا، تمہیں تھرمامیٹر دیکھنا نہیں آتا؟ اچھا تب کوئی دوسری نرس رکھ لو، آنٹی جیسی، اس نے کہا، لیکن یہ یہاں نہیں رہے گی۔ ماں پارا کو آنٹی کہتی تھی، شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ماں پارا کی عمر کی کوئی نرس رکھ لو، لیکن وہ کہہ نہ سکی تھی۔ آج میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، کیا ایک 8 سالہ بچی کسی جوان لڑکی کی طرح حسد کر سکتی ہے؟ وہ اپنے محبوب کے پاس کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایک مہربان نرس ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تمام تر قربتوں کا حقدار صرف خود کو سمجھتی ہے۔ کچھ ایسا ہی رویہ کاجل کا بھی تھا۔ یہ کچھ عرصے بعد کی بات ہے، اس نے مجھے دھمکی دی، اگر تمہارے ساتھ کوئی دوسری لڑکی نظر آئی تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا، کیسے مار ڈالو گی؟ چوہیا سی تو ہو۔ اس کی رات سی کالی آنکھوں میں غصہ دہک اٹھا تھا۔ اس نے پیر پٹک کر کہا، بس مار ڈالوں گی۔ اس رات بھی وہ کچھ ایسے ہی موڈ میں تھی۔ سوری کاجل، نرس کو میں نے نہیں رکھا اور نہ ہی میں اسے نکال سکتا ہوں۔ میں نکال دوں گی، اس نے کہا۔ خدا کے لیے کاجل، وہ صرف ایک نرس ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھاؤں۔ تم اس نرس کو نہیں بھگاؤ گے؟ اس نے الٹیمیٹم دینے والے انداز میں کہا۔ میں اسے کیسے بھگا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب وہ اس کمرے میں آئی تو میں اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس نے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ احمق لڑکی، یہ کھڑکی زمین سے بہت اونچی ہے، تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ ہو جائے، لیکن وہ نرس یہاں نہیں رہے گی۔ میں نے ایک دم اسے اپنے صحیح بازو سے دبوچ لیا۔ اس نے قطعی مزاحمت نہیں کی تھی۔ کاجل، میں تمہیں زہرا بیگم کے حوالے کر دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ تمہیں سنبھال کر رکھیں۔ کوئی بات نہیں، اگر ابھی نہیں تو میں بعد میں آ کر کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں۔ میرا دل چاہا کہ اس لڑکی کا سر توڑ دوں، مگر فی الحال میں خود بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس لمحے نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں رکھے پیالے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میرا ڈنر آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بدحواس ہو گیا تھا۔ اگر وہ میرے قریب آ جاتی تو کاجل ضرور اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیتی۔ اگر اسے ابھی موقع نہیں ملتا تو وہ بعد میں یہ کام کر گزرتی۔ میں اس کی ہٹ درم طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے دیکھا کہ کاجل کو میرے ساتھ لگے بیٹھے دیکھ کر نرس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے تھے۔ حالانکہ یہ بہت عام سا منظر تھا، کاجل بچی تھی۔ شاید یہ بات سچ ہے کہ انسانوں کے درمیان ایک غیر مرئی رابطہ ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کے احساسات سے آگاہ رکھتا ہے۔ کچھ ایسا ہی رابطہ ہم تینوں کے درمیان بھی تھا۔ نرس اسے ایک بچی نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ اسے ایک دوسری عورت کی نظر سے دیکھ رہی تھی جو مجھ پر قابض تھی۔ کچھ ایسا ہی کاجل محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی اور نرس کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں ان کے درمیان سینڈوچ بن گیا تھا۔ نرس میری طرف آنے لگی۔ اسے وہیں رکھ دو، میں نے بکھلا کر کہا، ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے کاجل کو چھوڑ دیا تھا مگر وہ بدستور میری بغل میں گھسی بیٹھی تھی، اور اب دوبارہ اس کمرے میں مت آنا۔ کاجل کی بات پر نرس کے نرم و سبک چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ بظاہر اس نے مسکراتے ہوئے لیکن اصل میں کاٹ کھانے والے لہجے میں کاجل سے کہا، سنو بیبی، اپنی امی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ نرس، اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا، پلیز آپ جائیں، جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو طلب کر لیا جائے گا۔ نرس نے پٹخنے کے انداز میں ٹرے میز پر رکھی اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کاجل سے کہا، بابا تم تو ہٹو، تمہارے 2 من بوجھ سے میرا دوسرا بازو بھی ٹوٹا جا رہا ہے۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ اس کے انداز میں فتح کا غرور نمایاں تھا۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور سوپ کی ٹرے اٹھا لائی۔ سلیقے سے نیپکن میں سینے پر پھیلایا اور چمچے سے سوپ پلانے لگی تھی۔ تم کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہو، میں نے سوپ نکلتے ہوئے کہا۔ احمق اور ضدی لڑکی، اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اب وہ مجھ سے برا بھلا بھی سن سکتی تھی اور مار بھی کھا سکتی تھی۔ سوئمنگ پول والے واقعے کے بعد میں نے اس کی اچھی خاصی مرمت لگائی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے میرا منہ صاف کیا اور ٹرے لے کر چلی گئی۔ رات کو ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا۔ وہ میری صحت یابی کی رفتار سے مطمئن تھا۔ میں نے اسے اب خواب اور دوا دینے سے منع کر دیا۔ اوکے، پین کلر ہی کافی ہیں، ان سے ہی آپ کو اچھی نیند آ جائے گی، اس نے کہا۔ کاجل اس کے بعد دوبارہ نہیں آئی تھی اور نہ ہی وہ نرس آئی تھی۔ غالباً یوں بھگائے جانے پر اس نے اپنی توہین محسوس کی تھی اور دوبارہ آنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مسلسل 8 دن خواب آور دواؤں کے زیر اثر رہنے کے بعد میرے لیے از خود سونا مشکل ہو رہا تھا اور جسم بھی نیند طلب نہیں کر رہا تھا۔
لیکن درد کش دواؤں کے زیر اثر میں ہلکی سی غنودگی محسوس کرنے لگا۔ رات کا کوئی پہر تھا جب میرے حواس نے مجھے خبردار کیا، کوئی میرے پاس ہی تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی، کمرے میں تاریکی تھی، لیکن کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں مجھے اس سفید وجود کو دیکھنے میں کوئی خاصی دشواری پیش نہیں آئی جو میرے بستر کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔